اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم زیڈ ٹی وی سے ڈاکٹر عبد القادر ساجد، اور یہ سینئر جرنلسٹ ہمارے بھائی مہر ظفر اقبال ظفر صاحب ہیں۔ مہر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ مہر صاحب، اگر یہ پاک بھارت کی جنگ جو ابھی دونوں ملکوں نے اپنی فوجیں بھی بارڈروں پہ لگا دی ہیں اور ابھی یہ حرکتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، تو اگر یہ جنگ لگ جائے تو اس کا فیصلہ یہ کتنے دنوں میں ہو جائے، کتنی دیر یہ چلے گی؟ دیکھیں جی، حرکت میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ جنگ پہلی تو بات لگے گی نہیں، لگی تو 15 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ ایک انڈیا کے کم از کم 7 تو ضرور ہیں، 15 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے شاید خالستانیوں کو نہیں دیکھا، آپ نے سکھوں کی باتیں نہیں سنی۔ ماسٹر تارا سنگھ نے جب نعرہ لگایا، نہرو کہنے پہ بڑھیا شروع سے دھوکہ کرتا آ رہا ہے، اس نے دھوکہ کیا، حیدرآباد دکن کے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے بھوپال کے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے سکھوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ جو تارا سنگھ تھا اس کے ساتھ گٹمٹ کی اس نے برہمن نے، اس نے بولا جی آپ ایسا کریں، آبادی کی بنیاد پہ ملک بن رہا ہے۔ تو علامہ مشرقی صاحب نے کہا تھا کہ آپ بجائے بنگلہ دیش لینے کے پنجاب لیں، تو ان کی مخالفت بھی ہوئی، یہ الگ داستان ہے۔ تو اب وہاں آبادی کی بنیاد پر جو ملک تقسیم ہو رہا تھا، تو انہوں نے سکھ سادی قوم میں ان کے کان میں پھونکا کہ بھئی آپ ایسا کریں، آپ مسلمانوں کی آبادی وہاں سے کم کریں تو آپ کو ملاحدہ خالستان دیش بنا دیں گے۔ اب ماسٹر تارا سنگھ نے نعرہ لگایا جنگ ہے بھائی، جنگ ہے، تو وہاں پہ مسلمانوں کو مارا گیا، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے بدلے پاکستان میں جو سکھ تھے، ہندو تھے، ان کو بھی مارا گیا۔ اس کا ذمہ دار بھی یہ برہمن تھا، یہ ہندو بنیا تھا، ہندوتوا تھا، جو ہندو مت کو فروغ دینے والا تھا۔ تو سکھوں کو احساس ہوا، پھر دربار صاحب میں جوتو سمیت جب انڈین آرمی داخل ہوئی، ہزاروں سکھ قتل کر لیے گئے، ٹھیک ہے۔ انہیں احساس ہوا، پھر آپ نے دیکھا اندرا گاندھی کو کس نے مارا؟ 27 ہوئے سکھ نے۔ راجیو گاندھی کس نے مارا؟ علیحدگی پسندوں نے۔ اب نکسل جو ہے، آپ سن رہے ہیں، نکسل وادی، وہاں پہ آرمی نہیں جاتی جب نکسل کا راج ہے۔ بنگال دیکھ لیں ان کا، کیرالہ دیکھ لیں، وہاں پہ جلوس نکل رہے ہیں، خالستان دیکھ لیں مانگ رہے ہیں سکھ جو ہیں۔ اس کے بعد کشمیر تو آٹومیٹک ہی آزاد ہونا ہے، کیونکہ اس نے وہ مطالعہ سیاستوں کر دی، اب وہ لائن آف کنٹرول ہے، اب بین الاقوامی سرحد خود مودی نے بنائی ہے، اب تم اس کے اندر گھس کے مار سکتے ہیں اس کو۔ اس کے اندر سے جب لوگ اٹھیں گے تو انڈیا کس سے لڑے گا؟ 15 دن میں فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے تو خالستان بنے گا، کشمیر الگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جو چاہے انڈیا کر لے، جہاں چاہے امداد مانگ لے۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اور اس وقت پاکستان کی فوج کے خلاف ساتھ عوام کی طاقت ہے، عوام بھرپور طریقے سے فوج کے ساتھ ہے، ہماری حکومت فوج کے ساتھ ہے، اپوزیشن کی تمام پارٹیاں فوج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ایک بھی بتائیں بندہ یہاں پہ جس نے اس جنگ کے خلاف تقریر کی ہو؟ انڈیا تو رو رہا ہے، اس کا میڈیا چلا رہا ہے، وہ جی پاکستان میں ایٹمی حملے کی دعوت پہلے ڈر رہا ہے، اس نے اپنی قوم کو ڈرا دیا ہے کہ پاکستان ہم پہ ایٹم بم پھینک دے گا۔ پھینکنا نہیں پھینکنا بعد کی بات ہے، لیکن انڈین میڈیا نے انڈیا کے اوپر پاکستانی ایٹم بم پھینک دیا ہے۔ اب لوگ ڈر رہے ہیں، اور کئی لوگ اس کے ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کب جنگ ہو، ہم بھی ہتھیار اٹھائیں انڈین فوج کے خلاف اور ہم اپنی آزادی حاصل کریں۔ خالستان تو بنے ہی بنے، کشمیر تو بنے ہی بنے، تامل ناڈو، بہت سی ریاستیں ہیں، بنگال ہے، ادھر جو چائنا کے ساتھ کوئی بارڈر جن ریاستوں کے لگتے ہیں، ادھر چائنا ان کے ساتھ امداد کرتا ہے۔ تو کون کہتا ہے بھائی ہم تم میں لڑائی ہوگی، یہ پٹی تمہیں کس دشمن نے پڑھائی ہوگی؟ یہ اندر میں مودی اب شعر پڑھ رہا ہے، مودی پڑھ رہا ہے، کون کہتا ہے ہم تم میں لڑائی ہوگی، یہ پٹی تمہیں کس دشمن نے پڑھائی ہوگی؟ لیکن اب مودی جو مرضی کہتا رہے، اب اس کا شعر کسی کام نہیں آئے گا، اور تو پتر لڑے گا یا مرے گا۔ انڈیا جنگ نہیں کر سکتا، انڈیا اس پوزیشن میں نہیں ہے، انڈیا کے بدوں کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے۔ MiG-21 اس کے پاس جہاز ہے، پرانے زمانے میں ہماری فورڈ ویگن ہوتی تھی، ہمارا
جو 5th جنریشن ہمارا جہاز ہے، اس کا مقابلہ دنیا کوئی ایئر فورس نہیں کر سکتی. ہمارے پائلٹس نے 2019 میں کیا کیا. ٹھیک ہے. تو ابھی میں ایک اور بات کا اضافہ کروں گا. کچھ لوگ ان کا ایک راہ کا وہ نکالا ہوا ایک میجر راہ، کیا نام ہے اس کا، گروپ جو ہے آریہ، وہ روز ایک ہی بندہ ان کے پاس ہے جو مراد آپ کر رہے ہیں ان لوگوں کا. وہ کہہ رہا ہے جی پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اسے یہی نہیں پتا انڈیا کے پاس جنگ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. ایٹم بم ہمارا اس سے طاقتور، ایئر فورس ہماری سے طاقت. وہ مثال دے رہا ہے 71 میں ہم نے اتنے فوجیوں کو قیدی کر لیا. بھائی اس وقت آپ نے دھوکہ کیا تھا، آپ نے مکتی بانی بنائی، آپ نے وہاں پراکسی وار شروع کی اور ہر طرف سمندر تھا، ایک طرف آپ تھے. تو یہاں پہ اب کیا ہے، وہ حالات نہیں ہے. 71 کی مثال دیتا ہے ظہیر الدین بابر، جس کو رانا سانگا نے بلایا تھا، راجا تھا ہندوستان کا، اس نے بلایا تھا کے خلاف، لودھیوں کے خلاف. تو 1 لاکھ فوج کے مقابلے میں ظہیر الدین بابر کی جب 13,000 فوج لڑی، پنجاب کے عمران دولت خان نے بلایا تھا پہلے اس کو. بابر تو جیل میں سے واپس جا رہا تھا. اب ہوا یہ میرے آریہ صاحب، آریہ تیرے لیے بھی بات ہے، مودی کے لیے بھی، انڈین عوام کے لیے بھی، اور آپ کی نیوز ریش مین کے لیے بھی، کہ 1 لاکھ کا مقابلہ 12-13 ہزار نے کیا. اس کے بعد دلی کے تخت پہ قابض جب بابر ہوا، دلی کا تخت جس کے پاس ہے وہ ہندوستان کا حکمران تھا. تو رانا سانگا کو تکلیف ہوئی کہ اب یہ تو پورے ہندوستان میں قبضہ کرے، اور رانا سانگا بلا کے بابر کے خلاف ہو گیا. تب اس نے پھر جو ایک جنگ شروع کی مذہبی، کہ جتنے ہندو راجا تھے سب کو اکٹھا کیا ایک جھنڈے کے نیچے، کچھ مسلم بھی تھے اس کے ساتھ، تو لاکھوں کی فوج تھی. تو آریہ اور انڈین عوام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میڈیا چاہ چاہ کرتا ہے روز، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، اور بھائی 13,000 ہے ظہیر الدین بابر کا فوجی جو کئی جگہ لڑ کے تھک چکا تھا، اور لاکھوں کی آپ کی فوج. تو بابر نے ایک تقریر کی تھی کہ ایک طرف موت ہے، پیچھے جائیں، آگے جائیں، شہادت ہے. تو جو اس نے ہتھیار استعمال کیا تو اس وقت، ٹھیک ہے، وہ بروج پہلی دفعہ استعمال، انڈیا میں وہ ہتھیار پہلی دفعہ استعمال ہوا. تو جب وہ ہاتھی کے اوپر آگ برسی تو اپنی فوج کو رونتے چلے گئے، لاکھوں میں سے ہزاروں فوجی صرف بچے. تو بھائی وہ تو رانا سانگا تھا، لاکھوں کی فوج لے کے آیا تھا 13,000 کے مقابلے میں. وہ آپ بھول گئے 1965 کی جنگ، آپ بھول گئے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ٹینک کی وار تھی، دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی. وہ کس نے جیتی؟ پاکستان نے جیتی. ٹھیک ہے جی. اگر سفارتی محاذ کو دیکھیں تو بھٹو نے آپ سے 5,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ لیا واپس، ٹیبل پہ بیٹھ کے، مغربی پاکستان کا. تو آپ سفارتی سطح بھی ناکام ہے، انڈیا والے دفاعی سطح بھی ناکام ہے. تو میجر آریہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب، ہمارا ایڈی پروگرام ان سے کئی درجے بہتر ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے. ہمارے ایٹمی وار ہے اس سے طاقتور ہیں، ہمارے میزائل اس سے طاقتور ہیں، ہماری جاسوسی کا نظام اسے تک، ہمارا مارک اور راہ سے 1000 بہتر ہے. اب ہونا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ راہ نے اندر کھاتے ہی، آپ میں لکھ کے دیتا ہوں، راہ اس مار ہو کے آگے حاضر ہو رہی ہے. اور خدا کا خوف کھائیں دام رام، ہمارے یہاں ہاتھ تھوڑا رکھیں، ہم بی ایل اے کو سپورٹ بند کر دیتے ہیں. اب یقیناً میں اپنے تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یقیناً یہ پاکستان کی منتیں کر رہا ہے، اور پاکستان کہہ رہا ہے تو کر جو کر نہیں، تو دے بی ایل اے امداد. اتر ویسے دیکھنا تیرنا پڑتا ہے کہ اب تو بات یہاں پہنچ چکی ہے. تو ہر لحاظ سے ہم طاقتور ہیں اس سے انشاء اللہ تعالیٰ. اور عددی برتری بے شک اس کو ہے، حوصلہ ہمارے پاس ہے، ہمت ہمارے پاس ہے، ہتھیار ہمارے پاس ہیں، اور لا الہ الا محمد رسول اللہ، الجہاد الجہاد کا نعرہ ہمارے پاس ہے. اس لیے ہم اس سے جنگ جیتے گے. 15 دن میں لکھ لیں میری بات، میں سن 2000 میں لکھ چکا ہوں انڈیا کے ٹکڑے ہونے والے ہیں. اب وقت آ گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت یہ شکریہ. انڈیا کی جو اس کے ساتھ یہ خالصان یا سکھ، ان کو یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں نا کہ سکھوں نے بھی ان کو دھمکی لگائی ہوئی ہے کہ ہم اگر آپ پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں تو ہم آپ کو پنجاب استعمال نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے بولا ہے نا بھائی، اس نے پنگا لیا ہے، اس نے راہ نے پاکستان اندر گھس کے، اب بہاولپور میں وہ سرحد قریب لگتی ہے اس کے راجستھان کے، تو اس نے 98 میں پورے خاندان کے 20 سے زیادہ لوگ مار دیے تھے راہ نے اندر آ کے. تو اب وہاں پہ خطرہ ہے، یا امریکہ کی طرف خطرہ ہو جائے گا، لاہور سے امریکہ تک علاقہ خطرناک ہے.
یا کوئی سمانی کا علاقہ خطرناک ہے وہاں پہ اسٹرائک کر سکتا ہے، نہیں پھوگڑا فائر کر کے، یا ہم اسٹرائک کر رہے ہیں پھر فلموں میں جب دکھاتے ہیں اتنے بندے مار دیے یہ کریے، نہیں اپنی حفظ مٹانے کے لیے. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب آرمی ہماری وہاں پہ تیار بیٹھی ہے. تو سکھ جو ہے اس نے پوری دنیا کے جنگی اصول خلاف، کینیڈا میں اس نے سکھ جا کے چن چن کے مارے ایسے لیڈر جو آزادی جو مانگ رہے ہیں لیڈر، وہ جا کے مارے بین الاقوامی رولز کی خلاف ورزی کر کے. امریکن اس کے خلاف ہو گئے شہری، کینیڈین اس کے خلاف ہے، تو سکھ تو اس کے خلاف ہے کہ اس نے سکھوں کو چن چن کے جنگی اصولوں کے خلاف مارا ہے. تو سکھ تو ڈھونڈے کب بدلہ ملے، تو وہ اس کی آرمی کو سب سے پہلے وہاں پہ روکیں گے، کشمیر والے کشمیر روکیں گے، اور پہلے تو اپنے عوام سے لڑ تو پھر ہماری طرف آ نا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ شکست اس کو ہو چکی ہے جی. بہت شکریہ.